اس سارے عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس فیصلے کو، کیونکہ آپ حکومت میں موجود ہیں، تو حکومت میں موجود ہوتے ہوئے اس فیصلے کو آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ جس طریقے سے وعدہ کیا گیا تھا آرم فورسز کی طرف سے کہ احتساب وہ اپنے آپ سے شروع کریں گے، اور پہلی دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی سیٹ پہ رہنے والا شخص لیفٹیننٹ جنرل لیول پہ اس کے خلاف جو ہے اس طرح کا وہ شروع کیا گیا ہے، اور نہ صرف انکوائریز ہوئی ہیں بلکہ ان کو ڈیفنس کا پورا حق دے کے آج ایک اچھا فیصلہ آیا جس پہ تمام قوم بڑی خوش ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب اور آرمی نے جس طریقے سے اس کو لے کے چلے ہیں اس سے آرمی کا مزید وقار بلند ہوگا لوگوں کی نظر میں۔ وہ تو پہلے یہ جو جنگ جیتے ہیں اس میں کافی حد تک اس کی عزت بڑی تھی، اور اب چونکہ ملٹری میں ہائی رینکس کے ساتھ بھی اب ان کے جو انکوائریز ہو رہی ہیں ان کے فیلڈ مارشل صاحب کے کہنے کے بعد جیسے چل رہا ہے سارا نظام، مجھے بہت امید ہے کہ اس کے آنے والے دنوں میں بڑے اچھے اثرات پڑیں گے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیے گا کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی 3 اسٹار جنرل کے خلاف فیلڈ مارشل کورٹ مارشل ہونا کتنا آپ اس کو غیر معمولی عمل سمجھتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، یہ شروعات ہیں، ان سے ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو بہت سے اس حمام میں جو ہے تو وہ سامنے آئیں گے کہ کنوں نے 2017 میں اتنی اچھی ایک معیشت ہماری اڑان بھر رہی تھی، ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں جانے کا سوچ رہے تھے، ہم نے ورلڈ بینک کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا، کتنی ترقی اس ملک میں سی پیک کی شکل میں اور چیزوں میں آ رہی تھی، پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ چند لوگوں نے اپنی کرسی کی خاطر اپنے لیے ایسے مواقع ضائع کر دیے کہ ہمارا سی پیک تک کو رول بیک کرنے کی پوزیشن پہ آ گئے، ہمارے میگا پروجیکٹس کو تباہ کر دیا گیا، ہمارے ملک کو لا کے آج سے 20-30 سال پیچھے لے جا کے کھڑا کر دیا گیا، اس کو وینٹیلیٹر پہ لے کے چلے گئے، اور یہ جو فیضیاب ہوئے ہیں ابھی دوسرا نمبر ان کا انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں، آج تو فیض صاحب گئے ہیں، آگے فیضیاب ہونے والوں کے بھی نمبر آتے جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔